معزز خواتین و حضرات، آداب و تسلیمات. باتوں سے خوشبو آئے کے ساتھ سیما نقوی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین، اسے میں اپنی خوش قسمتی جانتی ہوں کہ ہم نے آج تک جن جن لوگوں سے اس پروگرام کے تھرو گفتگو کی وہ اپنے اپنے شعبے میں اپنی مثال آپ تھے. اسے میں اپنی خوش قسمتی کہوں، اور میں نے جب جس شخص سے رابطہ کیا انہوں نے بخوشی اور بہت خوشی کے ساتھ اور اپنا وقت بھی دیا اور ہم سے گفتگو کی تفصیل کے ساتھ، جس کے لیے میں ان تمام مہمانوں کی شکر گزار ہوں. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم پاکستان کے پڑوسی ملک ہندوستان سے ایک بہت عمدہ اور بڑے معتبر شاعر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، وہ بھی زوم کے ذریعے. ناظرین، ایک بات کہتی چلوں کہ کبھی کبھار کیونکہ ہم سات سمندر پار انڈیا، پاکستان اور جہاں بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا انٹرنیٹ کا کبھی بعض اوقات رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہم آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی پرابلمز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. یہ تھوڑی بہت آسانی کے ساتھ ساتھ جس کے پروز اور کونس دونوں ہیں، تو اس کے لیے پیش کی معذرت. تو جیسا کہ میں عرض کر رہی تھی کہ ہم آج ہمارے اس پروگرام میں جو خوبصورت شاعر، معتبر شاعر موجود ہیں، وہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. ان سے میری ملاقات کئی سال پہلے اس ایک شعر کے ذریعے ہوئی تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ شعر تھا کہ یہ تیرا تاج نہیں ہے، ہماری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی، سر کا حصہ ہے. مشاعروں میں دنیا بھر میں بلائے جاتے ہیں، 16 سے زیادہ تصانیف آپ کے نام کے آپ نے لکھی ہیں، آپ کے، اور ابھی بھی یقیناً اور پہ کام جاری ہوگا. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں بلائے جاتے ہیں، بہت مقبول شاعر ہیں. میں اسے اپنی خوش قسمتی جانتی ہوں کہ آج یہ زوم پر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. آئیے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں محترم خوشبیر سنگھ شاد کو. آداب شاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آداب سیما، کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں، اور اب تو اور بھی اچھی ہو گئی کہ آپ سے یہاں پہ گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور یہ میں اسے اپنی خوش قسمتی جانتی ہوں کہ آپ سے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور آپ یہ جانیے کہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ہندوستان سے جو میرے پہلے مہمان ہیں وہ آپ ہیں. تو یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سا شاعر جو ہے وہ آج اب آپ نے دیر سے بلایا ہے تو ظاہر ہے کہ دیر سے ہی آنا تھا نا. نہیں، معذرت، اس کے لیے بھی معذرت. اور آپ مجھے پتہ ہے اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات مسائل. بہت شکریہ، میں مذاق کر رہا ہوں. جی جی، نہیں، آپ سے آپ کا گفتگو شکریہ کہ آپ نے یاد کیا ہے. جی بہت جی، نوازش. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ ایک روایتی سوال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک شاعر کی حیثیت اور ایک عالم کی اور ایک ادیب کی حیثیت سے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک شخصیت اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے خوشبیر سنگھ شاد دنیا کے سامنے پہچانے جائیں. تو آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کہ کیسے شاعری سے آپ کا تعلق جڑا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. سیما جی، بہت کچھ بتانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا یا کوئی ایسا خانوادہ نہیں ہے جس کے لیے میں بہت زیادہ دعوے کے ساتھ چھاتی ٹھوک کے کہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اسی لیے آپ کو میرے اور والد زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ان تمام چیز نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ اسٹرانگ ویسا بیک گراؤنڈ کے بعض اوقات ظاہر ہے تخلیقی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود اگر ہے تب بھی آپ جی نے جو بالکل، ہے. جی جی بالکل بالکل. میرے والد ایک انجینئر تھے، جی اور وہ ایک جاب میں رہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں. جی اور ہم لوگ 5 بھائی بہن تھے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ جہاں جہاں ان کی ٹرانسفر ہوتی گئی وہاں رہتے گئے. جی تو وہ ہماری تعلیم بہت متاثر ہو رہی تھی، تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کہیں سیٹل ہونا چاہیے. تو وہ ہم سب کو لے کے لکھنؤ آ گئے، اور پھر ہم لکھنؤ 1965 یا 64 میں لکھنؤ آئے، واہ اور سب سے مستقل وہیں تھے. والد نے اپنا مکان وہاں بنایا،
اور میں وہیں میری تعلیم بھی لکھنؤ میں ہوئی. کیا کہنا. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. واہ. اور میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. ہم سب, میرے اور خیال ہے ہم سب کے والدین یا تو انجینئر بنانا چاہتے تھے یا ڈاکٹر بنانا چاہتے, اور ہم بھی اپنے بچوں کو وہی بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بیچارے بہت مایوس ہوئے. آہا. میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکا کیونکہ مجھے مریض بننا تھا, تو میں کیا ڈاکٹر کہنا. کیسے بن سکتا تھا. مریض عشق, مریض عشق, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو. اور کیا آپ کہنا. تصور کیجئے کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو لوگوں کا کیا حال ہوتا. نہیں نہیں, تو پھر تو لوگوں میری کی بہت اور زیادہ. دلچسپی, جی جی, تو بہت زیادہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رہی. لیکن وہ جی چونکہ والد کی پرسنالٹی ایسی تھی, بڑا اس سے ہم محبت کے ساتھ خوف بھی تھا ایک, بے شک. کہ وہ چاہتے تھے, تو ہم نے محنت کی, لیکن ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے. جی 3 بار پی ایم ٹی, ہمارے ایک پی ایم ٹی پری میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, جی تو 3 سال تک میں اس میں اپیئر ہوا جی. اور بڑی کامیابی کے ساتھ ناکامیاب ہوا. کیا کہنے, کتنی عمدہ بات ہے, کامیابی سے ناکامیاب ہوئے. میرے خیال میں وہ تو ایک ماحول کا تھا کہ اس وقت والدین کچھ چاہتے تھے, اور بچوں کی جو ظاہر ہے کہ آپ اتنے جی جی, تخلیق, اتنے بڑے میرا تخلیق ہاں کار ہیں. میرا اتنا میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا, جی لیکن میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی, محنت کی, لیکن کامیاب نہیں ہوا. جی. خیر وہ سمجھ گئے, تو پھر انہوں نے مجھے ایک کاروبار میں لگا دیا, پرنٹنگ پریس میں لگا دیا. ہمارا بہت بڑا گھر تھا لکھنؤ میں, نیچے بہت 15-16 کمرے کا نیچے مکان تھا, تو اس میں مجھے واہ. انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس لگا دی. جی تو ظاہر ہے کہ میں نے اس میں بھی انٹرسٹ نہیں لیا. لیکن ایسا ہوتا ہے سیما جی, کبھی کبھی وقت آپ کو ایسا تماچا مارتا ہے ایسا کہ ہی ہے, آپ سیکھ جاتے ہیں زندگی میں ایسا کیا ہی ہے, کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تو یا میرے ہمیں ویٹ والد کر کو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا تماچا لگے اور ہماری زندگی جو ہے کوئی اور ٹرن لے لے. لیکن وہ میرے لیے بڑا ایک مشکل وقت تھا جی. کہ میرے والد کو فالج ہو گیا, اوہو. اور وہ بہت ہی سیریس, مطلب ان کے بچنے کی بھی امید بیمار نہیں تھی, ہو لیکن گئے. اللہ کا کرم تھا کہ وہ بچے, اور 15-16 سال تک وہ ہمارے سر پہ ان کا سایہ رہا. لیکن میری ذمہ داریاں بڑھ گئیں. واہ. تو میں جتنا لاپرواہ تھا اتنا ہی ذمہ دار ہو گیا, کیونکہ میرے سر پہ ذمہ داریاں تھی. تو وہ والدان کو دیکھنا, اور میری بہنیں تھی, اور میرا اپنا ایک وہ تھا. خیر محنت کی, کچھ ذمہ داریاں نپٹائیں, بہنوں کی شادی کی, اپنی شادی کی. واہ. اور لیکن یہ شاعری جو ہے نا, یہ چلتی رہی ساتھ میں. کہیں مطلب یہ میرے ساتھ وہ شاعری چھوٹا تو نہیں مجھ سے. جان کو لگ جائے تو پھر وہ ہمارے, جی, مطلب ہم ختم ہوں گے تو تب بھی شاید شاعری ختم نہیں ہوگی. ایسا ہی اچھا, ہے. اور تھا یہ کہ مجھے اردو اسکرپٹ نہیں آتی تھی. لکھنے کا شوق تھا, لیکن مجھے اردو اسکرپٹ سے میں واقف نہیں تھا. یہ بات آپ کی تو جب ہولڈ میری تھاٹ. جی, کیونکہ میں نے یہ پڑھا آپ کے تعلق سے, جب میں, بلکہ میں پہلے سے بھی جانتی ہوں کہ آپ کی پہلی کتاب آنے کے بعد آپ نے اردو رسم جی الخط کو سیکھا, تو یہ جی, بڑی میں نے اچنبے کی سیکھی, بات ہے. اور میں نے ایک باقاعدہ ایک ٹیوٹر رکھا, جی. اور ان سے میں نے اردو سیکھی 40 سال کی عمر میں. کیا کہنے. اور وہ اردو تو ظاہر ہے کہ آدمی زندگی بھر سیکھتا رہے, حرف شناسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تھوڑا جی بہت ہاں. وہ میں نے سیکھا. تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا کتابوں کا, اور اب تک میری 16-17 کتابیں آ چکی ہیں. جی ہاں, میں نے. پاکستان میں بھی جی, پاکستان میں بھی چھپ چکی ہیں, اور میری شاعری پہ کچھ کام بھی ہوا ہے یونیورسٹیز میں. تو بس اوپر والے کا کرم اور آپ جیسے دوستوں کی مہربانی کہ گاڑی چل رہی ہے ابھی تک. بہت. اور آپ کا جو, جیسے کہ میں نے آپ کو, ہماری ملاقات بھی پہلی دفعہ مشاعرے میں ہوئی تھی, اور آپ کا جو رنگ تھا اور آپ کی جو اچھا دیکھیے, ہندوستان کی شاعری وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کہ 2 مختلف طرح کی شاعریاں, جیسے کہ ایک تو بہت ہی کمرشل لیول پہ شاعری ہو رہی ہے, اور ایک مشاعرے جو ہیں وہ کمرشل اس پہ ہو رہے ہیں, جس میں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, اور اس میں ایک ماحول الگ ہوتا ہے. لیکن آپ کی شاعری سن کے مجھے بہت اس لیے خوشی ہوئی کہ ایک خاص خواص والی شاعری تھی, جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک خواص کے لیے شاعری, ایک عام جی لوگ کے جی لیے جو مشاعرے کی, جی, لیکن آپ کی شاعری وہ خواص کی شاعری ہے. اور یہ اس پر ہے کہ آپ نے اردو, تو پہلی جب آپ کی کتاب آئی تو وہ آپ نے اردو میں, مطلب آپ نے ہندی میں شاعری کی تھی یا کیا, کیسے جی کی جی, تھی؟ وہ ہندی رسم الخط پہ تھی. جی. میرے استاد تھے والی آسی صاحب. واہ. تو جب میری کتاب کی رسم اجرا ہوئی تو انہوں نے وہاں فنکشن میں یہ بات کہی جی. کہ دیکھیے آپ کی یہ کتاب آئی ہے اور یہ بہت مبارک ہے, لیکن سوال ہے کہ اگر آپ جس زبان میں آپ اپنی تخلیق کر رہے ہیں, واہ. اگر اس کی اسکرپٹ آپ کو نہیں آتی تو اس میں آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں.
کیا تو آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ آپ کی جب اگلی کتاب آئے گی تو وہ اردو اسکرپٹ میں آئے گی. کیا کہنے ہیں. تو میں نے ان سے وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ میری اگلی کتاب اردو میں آئی. اور اس کے بعد چلو کچھ رنگ ہی بکھرے یہ میری کتاب آئی. اور کیا کہنے. سن 2000 میں میں پہلی بار باہر گیا دوحہ اور دبئی میں. تو دبئی کے ایک مشاعرے میں پاکستان کے جنگ کے گروپ ایڈیٹر تھے محمود شام صاحب. جی جی تو بالکل میں اچھی طرح سے جانتی ہوں. ان کے دستے کرم سے یہ کتاب ریلیز ہوئی. کیا کہنے. اور اس کے بعد ان سے ایسی دوستی ہو گئی جو آج تک قائم ہے. آج تک قائم ہے. تو آپ کا تو پاکستان جانا بھی ہوتا رہا ہوگا یا کبھی پاکستان؟ جی کئی بار ہوا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے میرا جو انوینشن ہوا ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے. واہ. اور پاکستان کے حوالے سے میں پوری اپنے ملک میں پہچانا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پہچانا گیا. یہ تو پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کو پاکستان پہلی بار انٹروڈیوس کرایا گیا. پہلی بار جب میں گیا تو شہر قائد کا مشاعرہ آپ تو جانتی ہیں کتنا بڑا مشاعرہ ہوتا تھا. بہت بڑا مشاعرہ. تو 2005 میں وہ نیشنل اسٹیڈیم میں تھا مشاعرہ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. جی. تو میں نے ایک غزل پڑھی اس میں تو ایک شعر میرا جی وہ اگلے دن اخباروں کی سرخی بن گیا. اور وہ جس شعر سے آپ نے میرا تعارف کرایا یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ. اس کے بعد یہ سب اخباروں کی سرخی بنا. اور بعد میں جتنے بھی جب تک میں وہاں رہا اور جتنے مشاعرے ہوتے رہے میں دیکھتا رہا روز اخباروں میں میرے اس شعر کا ذکر. ظفر اقبال صاحب نے مجھ سے اسٹیج پہ کہا دیکھو میں نے اپنے مضمون میں یہ تمہارا شعر میں نے کوٹ کیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے. اور یہ شعر نے مجھے سیما جی بہت عزت دی اور پوری دنیا گھمائی اس شعر نے. یہ میں بات تسلیم کروں گا کہ اور آج جب میں اتنا کچھ کہہ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس شعر سے کہیں آگے کا سفر طے کر چکا ہوں. لیکن جہاں بھی جاتا ہوں جب تک میں یہ شعر نہ پڑھوں تب تک لوگوں کا دل نہیں بھرتا. وہ آپ کو جانے دل نہیں بھرتا ہے. میں کچھ بھی سنا دوں آخر میں مجھے یہ غزل کے وہ سنانی پڑتی ہے جس میں یہ شعر ہے. اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کہ آپ کا جو بے شک اور اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے اور انشاءاللہ ابھی تو آپ بہت کام کریں گے. آپ کے پاس بہت عمر پڑی ہے انشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیے کہ شاعری کے لیے کیا اجزاء مطلب آپ نے ظاہر ہے آپ بالکل مختلف ماحول سے آپ کی پرورش ہوئی. آپ کے والد انجینئر اور ظاہر ہے وہ چاہتے تھے آپ تو ایسے میں شاعری ایک تو یہ بتائیے کہ شاعری کی شروعات کہاں سے ہوئی. کیسے شاعری نے آپ کو اپنی طرف شاعری نے آپ کو اختیار کیا یا آپ نے شاعری کو اختیار کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں شاعر ہی بن سکتا تھا جیسا میرا مزاج تھا. میں دراصل 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور بہت ہی لاڈلا تھا. میرا ایک بڑا بھائی تھا تو اس کا انتقال ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ میں. اس کے بعد میرے والدین اور مجھے لے کے محتاط ہو گئے اور بہت زیادہ پریونٹیو جیسے کہتے ہیں تو وہ تو ایک تو وہ اس وجہ سے جو ایک عام بچے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گلیوں میں کھیلنا پتنگیں اڑانا آپ تو بہت زیادہ پروٹیکٹڈ. اور میں جو بھی ایک بچپن کی جو نعمتیں ہوتی ہیں گلی ڈنڈا کنچے پتنگیں پیڑ پہ چڑھنا میں ان سے محروم رہا. ظاہر ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو صرف کرنا تھا. ایک آؤٹ لیٹ چاہیے آپ کو. آؤٹ لیٹ چاہیے تھا تو میں نیچر سے جڑ گیا. میں پھولوں کو دیکھتا تھا تتلیوں کو دیکھتا تھا. اگر تتلی پھول پہ بیٹھی ہے تو میں سوچتا تھا یہ اس سے کیا بات کر رہی ہوگی. ایک بچپن میں اس قسم کی باتیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آغاز تھا شاعر بننے کا اور جو میں نے بہت قریب سے محسوس کیا. تو لیکن میں نے شعر بہت دیر سے کہنا شروع کیا. مجھے پہلے پڑھنے کا شوق ہوا. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک ہند پاکٹ بکس ایک بہت بڑا پبلیکیشن تھا. تو وہ اس زمانے میں وہ کچھ کتابیں چھاپتے تھے اردو شاعری کی ہندی اسکرپٹ میں. اردو کی بہترین غزلیں اردو کی سرسریش شاعری. تو اس 1 روپے کی کتاب میں غالب بھی تھے میر بھی تھے فیض بھی تھے جوش بھی تھے. تو سب کو میں نے جسدہ پڑھا. تو جتنا بھی میں سمجھ سکا بہت تو سمجھا نہیں لیکن اچھا لگتا تھا. پھر میں نے نثر پڑھنی شروع کی افسانے پڑھنے شروع کیے. تو کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی منٹو
امرتا پریتم، میں نے ان سب کو پڑھا. تو کہیں نہ کہیں میری تربیت ان کتابوں نے کی، اس ادب نے وہ کی. اور پھر میں شعر کہتا رہتا تھا. جب میں انٹر میں پڑھتا تھا تو اپنی بیاض میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتے ہیں، تو جو بھی آیا تو بالکل اناپ شناپ مصرے ٹوٹے پھوٹے، اور میں لکھتا رہا، نظمیں لکھتا رہا. لیکن میں کسی کو بتایا نہیں کہ میں شعر کہتا تھا. ہمارے جو والی آسی صاحب تھے، ہمارے لکھنؤ کے شاعر تھے، تو میں ان کی دکان پہ جایا کرتا تھا. اور اس زمانے میں شوق تھا مشاعروں میں جانے کا، شاعروں سے ملنے کا، اور ان کی باتیں سننے کا. تو وہ زیادہ شوق تھا. اچھا، وہ تو ایک دن میں والی آسی صاحب کے بیٹھا ہوا تھا جی، تو میں ان کو والی بھائی کہتا تھا. میں نے کہا والی بھائی ایک شعر سنیے، کیسا ہے بتائیے. کہتا ہاں سناؤ. تو میں نے ایک شعر ان کو سنایا. مجھے وہ شعر آج بھی یاد ہے کہ ہیں پاؤں کسی پیڑ کی مانند زمیں میں، کیا اچھا ہے، ہیں پاؤں کسی پیڑ کی مانند زمیں میں، اور خواہش پرواز پرندوں کی طرح ہے. سبحان اللہ. تو بولے یہ کس کا شعر ہے؟ میں نے کہا جی میرا شعر ہے. بولا تم شعر بھی کہتے ہو؟ جی. میں نے کہا جی میں کہتا ہوں، اور میں نے بہت سی غزلیں کہی ہیں. واہ واہ. اچھا، یہ تب کی بات ہے جب آپ کا کوئی باقاعدہ استاد نہیں تھا. جی جی بالکل کوئی باقاعدہ استاد نہیں تھا، اور مجھے اردو اسکرپٹ بھی نہیں آتی تھی، اور میرا کوئی بہت مطالعہ بھی نہیں تھا. تو میں نے اچھا وہ پبلشر بھی تھے، تو میں نے کہا والی بھائی میری کتاب چھاپ دیجیے. بولے اچھا تم اپنے بیاض لے کے آؤ دیکھیں گے. تو انہوں نے جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ سب وہ ناموضوع مصرے بے بہر اور سب ظاہر کوئی بتانے والا نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں تم آیا کرو اور ہم اس کو دیکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہیں ان کو کچھ لگا ہوگا، کہیں کچھ ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے. کیا کہنے. تو میں اب جب بھی ان کے یہاں جاتا تھا تو بہت بھیڑ رہتی تھی. ان کے یہاں اکثر کبھی عرفان صدیقی بیٹھے ہیں، کبھی ملک زادہ منظور احمد بیٹھے ہیں، کبھی کشن بہاری نور بیٹھے ہیں، کبھی کیفی اعظمی صاحب آئے ہیں وہ بیٹھے. تو ان کے یہاں اکثر بھیڑ رہتی تھی. تو جب بھی موقع ملتا تھا فرصت میں تو میری بیاض کھولتے، ایک آدھ غزل دیکھتے، اس کو ٹھیک کرتے. تو اس عمل میں سیما جی قریب 1.5 سال لگ گیا. لیکن اس 1.5 سال میں انہوں نے مجھے شاعر بنا دیا. اب مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں خود سیکھوں اور اپنی خامیوں کو پہچانوں، اس کو درست کروں، اس کے بعد پھر میں اس کو آگے بڑھوں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں. تو جب میری پہلی کتاب آئی تو تب انہوں نے یہ بات کہی کہ بھی چلیے یہاں یہ مرحلہ آپ نے طے کر لیا، اب آپ کو اردو سیکھنا چاہیے. پھر میں نے اردو سیکھی. پھر میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں شاعر تو ہو گیا ہوں، ایک آؤٹ لیٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے، اس وقت سیما جی مشاعروں کا بہت برا حال تھا. آج جیسے نہیں ہے کہ ہوائی جہاز پہ گھومنا اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا اور یہ ہزاروں لاکھوں کی پیمنٹ ملنا. اس وقت شاعروں کو 21 روپے 31 روپے 51 روپے اس سے اوپر نہیں ملتا تھا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا تم جس فیملی سے ہو، جس بیک گراؤنڈ سے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اب تم لکھتے ہو تم رسائل میں بھیجو. تو میں نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو آتی تھی میں نے لکھ کے بھیجنا شروع کیا. تو سب ریجیکٹ ہو کے واپس آنا شروع ہوا. میں بہت مایوس ہوا. میں نے کہا دیکھیے والی بھائی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے. بولے دیکھو تم اپنا کام کرتے رہو، اور یہ جتنے لوگوں نے آج تمہیں ریجیکٹ کیا ہے یہ ردی کی ٹوکری سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہارا کلام نکالیں گے اور چھاپیں گے. اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہوا. بے شک ہوا. ہندوستان پاکستان کا کوئی ایسا رسالہ نہیں جس میں چھپا نہیں. کیا کہنے. میں نے پھر اپنا کلام شمس الرحمان فاروقی صاحب کو بھیجا. شب خون اس سے بڑا رسالہ کوئی نہیں تھا. بالکل بالکل. تو انہوں نے مجھے چھاپنا شروع کیا. وہ سمجھ گئے تھے کہ نیا ہے. اور لیکن وہ ساتھ ساتھ میں کیا کرتے تھے، وہ جیسے کچھ غزلیں بھیجتا تھا تو مجھے ساتھ میں ایک پوسٹ کارڈ لکھ کے بھیجتے تھے کہ تمہاری یہ غزلیں آئیں، یہ ان میں سے میں نے یہ رکھ لیا ہے، لیکن بھائی تم ترقی نہیں کر رہے ہو، تم محنت نہیں کر رہے ہو، تمہیں اور محنت کرنی چاہیے. تو وہ ڈانٹتے بھی تھے ایک بزرگ کی حیثیت سے. تو لیکن وہ چھپتا رہا. اور شب خون میں شب خون کے بند ہونے تک وہ مجھے چھاپتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادبی دنیا میں جو تھوڑا بہت میرا نام پہنچا ہے تو اس میں شب خون کا بہت بڑا ہاتھ.
یہ بڑی خوش قسمتی میں سمجھتی ہوں. ابھی ہماری بھی نسل تک میں دیکھتی ہوں کہ ہم ایک لفظ اب ہمارے یہاں بہت استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک تو تعلیم یافتہ، ایک تربیت یافتہ اور ایک صحبت یافتہ. تو یہ جو لوگ، ایک تعلیم اور تربیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ جن کو ان صحبتوں سے فیض ہوا، جیسے آپ فیض یاب ہوئے کہ آپ نے عرفان صدیقی اور کن کن کا ذکر کیا اور شمس الرحمان فاروقی، ان کے اس میں آپ سے ان کا رابطہ رہا، تو وہ بھی تو ایک صحبت ہی ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. بالکل یہ بالکل چیزیں جو ہیں وہ ہماری تربیت گاہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اگلی نسل کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے سینئر ہیں، وہ اس سے بہت، میں آپ کو بتاؤں سیما جی ہم نے کیسے سیکھا ہے. جی ہاں. والی آسی صاحب کی کتابوں کی دکان تھی امین آباد لکھنؤ میں، چھوٹی سی دکان تھی، اندر ایک بینچ تھا اور ایک بینچ تو جب بھی کوئی آتے تھے، عرفان صدیقی آ گئے یا نور صاحب آ گئے یا کوئی بھی آ گئے، تو ہم لوگ اٹھ کے باہر بیٹھ جاتے تھے کیا کہنے، اور صرف ان کی باتیں سنتے تھے. واہ 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 واہ. صرف ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کو سن کے ہم نے اتنا سیکھا ہے ایسا ہی کہ ہے، بات کیسے کی جاتی ہے. ایسا ہی یہ ہم نے ان سے سن کے سیکھا ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے. شعر کہنا تو بہت بات کا مرحلہ ہے، بات کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور شعر مشاعروں میں پڑھنا تو اس سے بھی بہت آگے کا مرحلہ تھا جو اس وہ وقت بہت اس کے آگے کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو آج کا، مطلب سوری ٹو سے، جو نئی نسل آ رہی ہے، بہت اچھے اچھے شاعر آ رہے ہیں، اور بڑی لیکن یہ اپنے ذہین نسل بزرگوں، ہے، جبکہ بہت ذہین اور لیکن بہت، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں. جی یہ ان کو مسترد کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، بالکل نہیں مانتے. ہم نے اپنے استادوں کی جوتیاں سر پہ رکھی ہیں بے سیما جی، شک میں یہ ایسا ہی بات ہے. فخر کے ساتھ کہتا ہوں. اور میں نے جتنے آپ سے جیسے معتبر شعراء کے ساتھ گفتگو کی ہے، میں ہر ایک سے یہ سنتی ہوں کہ ہم ان کے جوتوں کے پاس بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اور یہ میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ جب یہ لوگ جو ہیں ایسے جوتوں کے پاس بیٹھ کر صرف خاموشی سے گفتگو سنا کرتے تھے، تو ہمیں تو مطلب یہ کہ ہم لوگ تو اس لحاظ سے، کیونکہ ہمیں تو بہت جلدی بہت کچھ مل گیا نا، ہمیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اور کیا کچھ مل گیا. تو اچھا، اور یہ نئے نوجوان بہت بڑی اجلت میں ہے، یہ بہت اجلت میں ہے، یہ سب اجلت کچھ میں ہے، بہت جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی نے سب کو بہت آگے کی طرف کر دیا، اور ہر چیز کے لیے تیز کرنا چاہتے ہیں ہر کام. نئی نسل جو ہے وہ بہت اجلت کا شکار ہے اور ہر کام جلدی سے کرنا چاہتی ہے، تو ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سینئرز. اچھا، مطالعہ بھی مجھے لگتا ہے ہم لوگ کے پاس، یا تو حالانکہ ہمارے پاس، اب اس دن اشفاق حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کتاب ہی نہ ہو، ہمارے پاس فون موجود ہے، ہم سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں، کیونکہ فون میں آپ جس وقت چاہیں جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا وجہ ہے، کیوں ہم لوگ نہیں پڑھ رہے، ہم مطالعہ نہیں کر رہے؟ ہمیں ہر چیز کی جلدی ہے، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا. کیا وجہ؟ لکھنے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے. نہیں، پڑھنا چاہتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. جی. اور آپ دیکھیے کہ بہت آج بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، ظاہر ہے اگر کتابیں چھپ رہی ہیں تو بک بھی رہی ہیں نا. بے شک. پورے ہندوستان پاکستان میں دونوں ملکوں میں کتابیں چھپ رہی ہیں، اور نئے لوگ، مطلب جو سیریسلی جو یہ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ بہت پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ وہ صرف پڑھ لکھ کے شاعری کر رہے ہیں. بے شک. فرحت احساس کا ایک مصرع ہے کہ شعر کا، کہ یہ کیسا عاشق ہے جو پڑھ کر کتاب تیار ہو رہا ہے. تو یہ لوگ عشق نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ عشق نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف تجربہ کر رہے ہیں. اچھا، بڑی اچھی آپ نے بات کی. جی، آپ مکمل کیجئے. یہ شاعری جو ہے یہ عشق ہے، یہ صرف تجربہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. آپ اس سے بنا گزرے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ آپ آگ میں سے گزر کے یہ بتائیں کہ جلنا کیا ہوتا ہے، بے شک. اور ایک آگ کے قریب بیٹھ کے آپ بتائیں کہ آگ کیا ہوتی ہے. دونوں میں فرق، بہت فرق ہے. بے شک. تو یہ لوگ آگ سے گزرنا نہیں چاہتے، یہ دور سے آگ کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ آگ ایسی ہوتی ہے. آگ تاپ رہے ہیں دور دور سے، آگ تاپ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آگ. آپ نے کہا، ابھی آپ نے فرمایا کہ عشق ہے شاعری، تو عشق کیا؟ نہیں، عشق تو ظاہر ہے کہ زندگی کا بہت بڑا ضرورت ہے ہر انسان کی. بے شک. لیکن وہ عشق کی شکل کیا ہے، وہ کیسے آپ کو عشق نے اپروچ کیا ہے، اور آپ عشق تک کیسے پہنچے، اور آپ نے اس عشق کو کیسے نبھایا ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے. تو اب وہ عشق، لیکن نوجوانی میں تو خیر عشق کیا ہوگا، اور عشق لکھا بھی ہوگا کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شاعر ہے، اور بے شمار کیے ہیں، بے شمار کیے ہیں، یاد بھی نہیں ہے، لیکن سب ایک طرفہ رہے.
ایسا تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر شعرا جن سے وہ کہتے یہی ہیں کہ بھائی عشق کرتے رہے، اور عشق کرنا مقصد ہے، ضروری نہیں کہ ادھر سے جو ہے وہ جواب آئے، اور وہ آپ کی شاعری میں جو سوز اور گداز پیدا کرتا ہے وہ عشق ہی ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ جب تک آپ عشق نہیں کریں گی، تو میں نے کہا بھائی میں نے بھی عشق کیا ہے، لیکن میں نے ہمارا عشق اور طرح کا ہے، میں نے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، ظاہر ہے کہ خواتین شاعرات کا ایک مختلف، اور یقیناً نوجوانی کا عشق ہر عمر کے ہر پڑاؤ میں عشق کی ڈیفینیشن بدلتی ہے بے شک ایسے تو وہ دراصل عشق کو جیسے شاعری میں ایک شکل دے دی گئی ہے نا، جو اس کا ایک بنا دیا گیا ہے عشق کا ایک چہرہ، تو وہ عشق وہ نہیں ہے، عشق تو اس کے کہیں آگے کی بات ہے، بہت آگے کی بات کیا کہنے ہیں، اور عشق جو ہے وہ آپ کے اندر جیتا ہے، واہ واہ، آپ کے ساتھ جیتا ہے عشق، اور وہ شکلیں بوڑھا بھی نہیں ہوتا، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، وہی جوان رہتا ہے، ویسے ہی تر و تازہ، اور وہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، تو نوجوانی میں اس کی الگ شکل ہوتی ہے، شادی کے بعد الگ ہوتی ہے، بچوں ہونے کے بعد الگ ہوتی ہے، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، اب میں دادا بھی بن گیا ہوں، نانا بھی بن گیا ہوں، تو میرے عشق کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا، بہت وسیع ہو گیا، بہت وسیع ہو گیا، اور وہ ایک الگ طرح کا عشق ہوتا ہے، بالکل۔ اچھا آپ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ کے لیے، کیونکہ آپ اتنے مشاعروں میں، ظاہر آپ ایک ہوتا ہے نا ایک پاپولر، ایک بہت مشہور اور معروف، تو آپ مشاعروں میں بہت بلائے جاتے ہیں، اور مجھے اس لیے خوشی ہے کہ آپ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ خواص کے لیے شاعری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ مشاعروں میں ہر دنیا بھر میں، آپ نے نارتھ امریکہ میں اور لندن اور یورپ میں اور ظاہر پاکستان میں، تو آپ نے پاکستان میں بھی مشاعرے پڑھے، آپ نے تو ہر جگہ، تو آپ کو کچھ فرق لگا کہ ہندوستان اور پاکستان کی شاعری یا اس کے مشاعرے یا اس کے ماحول میں؟ آپ اس تعلق سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں سیما جی، ایک بات تو میں آپ سے تھوڑا یہ اتفاق نہیں کہوں گا کہ میں مشاعروں کا شاعر ہوں، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، خدا نہ خواستہ، میں نے کہا آپ بلائے جاتے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا کہ آپ مشاعروں کے شاعر ہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے باوجود یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ میں مشاعروں میں اس طریقے سے نہیں بلایا جاتا ہوں جیسے باقی لوگ ایک ریگولر مشاعروں کے شاعر ہیں، لیکن آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور میں مطلب آپ پھر بھی، کیونکہ آپ، میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ خواص کی شاعری کرنے کے باوجود، ایک مختلف انداز کی شاعری کے باوجود، آپ کو لوگ بہت، آپ مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں اور لوگ آپ کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بات نارنگ صاحب نے بھی میری کتاب میں جب دباچہ لکھا تو انہوں نے یہ بات انہوں نے بھی لکھی تھی کہ جب آپ کا شعر عوام میں بھی پسند کیا جائے اور خواص میں بھی پسند کیا جائے تو آپ کا جو حق ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں خوش قسمت ہوں، بہت بڑی بات، اور میں خوش قسمت ہوں کہ، اور میں اس میں بہت بڑا جو میں احسان مند ہوں وہ یہ، مجھے جو پاکستان میں جو میری پذیرائی ہوئی اور جو مجھے لوگوں نے پسند کیا اور چاہا، اور اس نے میرا حوصلہ بہت بڑھایا، کیا کہیں، اور اپنے اوپر اعتماد جو میرا بڑھا ہے، وہ مجھے اچھے سننے والے ملے پوری دنیا میں، اپنے ملک میں بھی، اپنے وطن میں بھی۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے مشاعرے آج کل ہو رہے ہیں، اور جیسا آپ تو جانتی ہیں کہ گانے بجانے والے اور چلانے والے زیادہ ہیں آج کل مشاعروں میں، تو میں اس فارمیٹ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا ہوں، لیکن کبھی کبھار سال میں 1-2 بار کہیں چلا گیا تو جو میں کہتا ہوں، میں کبھی کسی کو نظر میں رکھے کہ مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہنا ہے یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا کہنا ہے، میں جو محسوس کرتا ہوں وہ کہتا ہوں۔ اب اس سے کچھ لوگ جڑ جاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے، ورنہ تو میں پاپولر شاعر تو نہیں ہوں، یہ تو طے بات ہے۔ اچھا، میرا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے، مجھے لگتا ہے آپ بہت پاپولر ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، بہرحال تو یہ تو ہم بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں یہ بحث۔ تو جیسے میں سوال آپ سے کیا تھا، تو ہندوستان اور پاکستان کے مشاعرے، ظاہر ہے آپ کو خوش قسمتی، آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کچھ فرق لگا دونوں ملکوں کے ماحول میں یا مشاعروں میں اور شاعری میں، ایون کہ جو شاعری وہاں ہو رہی ہے اور جو شاعری یہاں ہو رہی ہے، دونوں جگہ بہت عمدہ شاعر ماشاءاللہ اور لکھنے والے موجود ہیں؟ بے شک دونوں ملکوں میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن دونوں ملکوں میں مشاعروں کا بہت برا حال ہے۔ جی ہاں، ماحول بہت ایمانداری سے، میں بہت اچھی بات ہے، بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے مشاعروں کے بارے میں میری رائے بہت اچھی تھی،
لیکن اب ادھر بہت ماحول وہاں بھی بہت, اور جو دیکھیے جو بڑے نام, جو بڑے نام ہیں, سب آپ کسی کا نام لینا وہ نہیں ہے, جنہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑے نام ہیں, اور آج وہ موجود ہیں, ان کا سایہ ہمارے سر پہ موجود ہے, لیکن وہ کچھ نیا نہیں کہہ رہے ہیں, کچھ نیا نہیں کہہ رہے ہیں. میں تو یہ صرف کہتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک آرنامنٹل ویلیو ہے جسے وہ کیش کر رہے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ. گڈ, اچھی بات کی, آپ نے سچی بات کی, کیونکہ یہ باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم گھبراتے ہیں ان باتوں سے. ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ برا مان جائیں, لیکن یہ باتیں دیکھیے, میں تو صاف بات, میں بہت صاف بات کہتا ہوں. پاکستان میں اور ہندوستان میں جو بڑے نام ہیں, وہ جو کہہ چکے اپنے زمانے میں, کہہ چکے, اچھا کہا, بہت اچھا کہا, اور ان کو بہت عزت ملی, اور آج بھی ہے. لیکن وہ بس جہاں ایک جگہ رک گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں دو نام لوں گا ہندوستان اور پاکستان کے دو شاعروں کا جو آج بھی ایکٹیو ہیں. انور شعور, کیا کہنے, میں ان کو آج بھی سنتا ہوں, آج بھی شعر کہہ رہے ہیں, اور آج بھی ان کا سفر جاری ہے. کیا کہنے, ہمارے ہاں فرحت احساس سے بہتر شاعر کوئی نہیں ہے. کیا عمدہ شاعر ہیں, اور میں نے ان کو سنا, سامنے سے بھی سنا ہے, بہت عمدہ کہتے ہیں, اور ایک الگ ان کے شعر کی ایک الگ رنگ ہے جو میں نے جب بھی جتنا بھی انہیں جانا ہے. کیا کہنے. تو یہ وہ دو لوگ ہیں جو ہمارے سینئر ہیں, لیکن ان کا سفر رکا نہیں ہے. واہ واہ. یہ آج بھی شعر کہہ رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ نیا لا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور باقی لوگ ہمارے جو بزرگ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ کہیں ٹھہر گئے ہیں, وہ کہیں ٹھہر گئے ہیں. ان کو لگا کہ بس ہم کر چکے ہیں جو کرنا ہے, وہ ٹھہر گئے. ایسا ممکن ہے کہ کیونکہ ہم بھی شاید کسی وقت میں آ کے ایک وقت آئے گا کہ ہم ہوتا ہے ایک فیز ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور وہ ہم سب پہ آتا ہے. جی ہاں, رائٹرز بلاک تو ہم سب پہ آتا ہے. میں کسی پہ کوئی الزام نہیں وہ کر رہا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں. لیکن ادھر جو نئی نسل آ رہی ہے, جو نئی لوگ لکھ رہے ہیں, دونوں ملکوں میں کچھ نئے لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, بڑے ذہین نوجوان ہمارے, بڑے ذہین لوگ لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی دیکھو کہ جو سینئرز میں بھی میں کچھ لوگوں کو سنتا ہوں, پاکستان میں بھی کچھ شاعرات ہیں. آپ کیا حمیدہ شاہین مجھے بہت اچھی لگتی. کتنی عمدہ شاعرہ ہیں, کتنی عمدہ شاعرہ, بہت اچھے, کیسا کچھ بہت اچھے. مجھے ایمانداری کی بات بتاؤں, مجھے فہمیدہ ریاض کے بعد اگر پاکستان کی کوئی شاعرہ پسند آئی ہے تو حمیدہ شاہین. کیا کہنے. میں یقیناً وہ یہ پروگرام دیکھیں گی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے, اور وہ تو پاکستان ہندوستان میں ان کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں. آپ کے منہ سے میں ان کا بہت بڑا فین, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, ہم ان تک اور میں پہنچا ان کی شاعری بہت پسند کرتا ہوں. اور آپ کیا کینیڈا میں میرا بھائی ہے وہ تو عرفان ستار, وہ مجھے میری خوش قسمتی کے, جی ہاں جی ہاں, آپ کا جب ذکر کرتے ہیں بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں. وہ مجھے بھیا کہتا ہے, اور میری بہت عزت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, اور میرا پسندیدہ شاعر ہے, بہت اچھا شاعر ہے. اشفاق حسین میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. آپ ہیں, آپ بہت اچھی شاعرہ ہیں, مجھے آپ میں بہت پسند کرتا ہوں آپ. تو یہ ہے, عشرت آفرین ہیں, عمیرہ رحمان ہیں. ہمارے یہاں خوش قسمتی ہے کہ بہت اچھے لوگ اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر معتبر شعراء اور شاعرات جن کے آپ نام دے رہے ہیں, جن کا ایک نام بھی ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں مستقل. یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا سفر جاری ہے, ان کا سفر جاری ہے, اور بالکل وہ آگے بڑھ رہا ہے, بالکل کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے, اور آگے بڑھ رہا ہے. کیا کہنے. یہ تو بڑی آپ نے, یہ آپ کی گفتگو جو ہے ابھی تو دل چاہ رہا ہے ہم بہت ساری بات کریں, لیکن وقت کی کمی ہمیں اجازت نہیں دے رہی, اور آپ کی شاعری سنے بغیر ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو اچھا, مجھے لگتا ہے باتیں زیادہ اچھی ہو رہی ہیں شاعری سے. نہیں, شاعری تو آپ کے ایسا ہو نہیں سکتا, اور باتیں بہت عمدہ ہو رہی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب جو بھی میرے مہمان آتے ہیں اور وہ اپنی کھری اور سچی گفتگو ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جس سے ہم آگے کام بہتر ہو جائے, کچھ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ جو بھی آپ سنانا چاہیں غزل. اچھا, آپ نے نظم, شاد صاحب آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں یا کم کہی ہیں؟ میں نظم کا شاعر نہیں ہوں, میں نظمیں نہیں کہتا تھا, کوئی بات لیکن ایک بار کچھ ایسا چیلنج ہوا, دوستوں نے چیلنج کیا تو میں نے نظمیں کہنی شروع کی. تو 30-40 نظمیں میں نے ایک ساتھ کہہ دی, اور ان کو میں نے اپنی کتاب میں شامل بھی کیا. اور مجھے فاروقی صاحب نے کہا کہ یار تم نظمیں کہا کرو, اچھی نظم کہتے ہو. لیکن فاروقی صاحب نے کہا تو ضرور کہیے. لیکن نہیں, میں جو کہہ چکا اس کے بعد
مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے غزل میں اپنی بات کہنا زیادہ آسان ہے، مکمل، جی ہاں، اور میں اسی میں اپنی بات کہتا ہوں. میں ایسا آپ ہی کو ہے. ایک دو غزلیں سنا دیتا جی ہوں عطا اپنی، کی، اگر جی آپ عطا کیجیے. ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی عطا کیجیے. مطلب دیکھیں کہ تھکن سے، خوف سے، عزم سفر سے مشورہ کر کے، آہا. تھکن سے، خوف سے، عزم سفر سے مشورہ کر کے، آہا. میں اب اڑتا ہوں اپنے بالوں پر سے مشورہ کر کے. بھئی کیا کہنے ہیں، میں اب اڑتا ہوں اپنے بالوں پر سے مشورہ کر کے. کیا تھکن سے، کہنے، خوف سے، عزم سفر سے مشورہ کر کے، کیا کہنے، میں اب اڑتا ہوں اپنے بالوں پر سے مشورہ کر کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اتنا پوچھ لو اب اور کتنا چل سکو گے تم. آہا. بس اتنا پوچھ لو اب اور کتنا چل سکو گے تم. مسافت طے کرو رختے سفر سے مشورہ کر کے. کیا کہنے ہیں، مسافت طے کرو رختے سفر سے مشورہ کر بس کے. کیا اتنا چیز پوچھ ہے. لو اب اور کتنا چل سکو گے تم. واہ 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 واہ. مسافت طے کرو رختے سفر سے مشورہ مشورہ کر کے. کیا کہنے. اور شعر دیکھیے، اسی وسعت سے جس کے پار جانا غیر ممکن تھا، آہا. اسی وسعت سے جس کے پار جانا غیر ممکن تھا، میں آگے بڑھ گیا حد نظر سے مشورہ کر کے. بھائی کیا کہنے، حد نظر سے مشورہ. کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ. دوبارہ پڑھیے گا اسے. شکریہ. اسی وسعت سے جس کے پار جانا غیر غیر ممکن تھا، ممکن تھا. کیا کہنے، میں آگے بڑھ گیا حد حد نظر نظر سے مشورہ کر کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسائل زندگی کے خود بخود آسان ہو جائیں. کیا کہنے، مسائل زندگی کے خود بخود آسان ہو جائیں. کبھی دیکھو کسی آشفتہ سر سے مشورہ مشورہ کر کر کے. کے. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. مسائل زندگی کے خود بخود آسان ہو جائیں. واہ 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 واہ. کبھی دیکھو کسی آشفتہ سر سے مشورہ کر کے. آہا. اور یہ شعر دیکھیے جو آج جی کا عطا ہمارے کیجیے. دور کا ایک ٹریجڈی کہہ لیجئے یا کیا بھی ہے، کہ جواں بچوں کی اپنی زندگی ہے ان سے کیا شکوہ. ہائے ہائے. جواں بچوں کی اپنی زندگی ہے ان سے کیا شکوہ. جدا ہوتے ہیں کیا پتے شجر سے مشورہ کر کے. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ 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 واہ. جواں سبحان بچوں اللہ. کی اپنی زندگی ہے ان سے کیا کیا، شکوہ. واہ 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 واہ. جدا ہوتے ہیں کیا پتے شجر سے مشورہ کر کے. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ شعر دیکھیں کہ جی عطا کیجیے. اداسی میرے اندر کی کہیں برہم نہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے. کیا اچھا مصرع ہے. اداسی میرے اندر کی کہیں برہم نہ ہو جائے. واہ. میں ہنستا بھی ہوں تو چشم تر سے مشورہ کر کے. واہ 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 واہ. میں اگر ہنستا بھی ہوں تو چشم تر سے مشورہ مشورہ کر کے. کیا کہنے ہیں. مجھے نامعتبر ٹھہرا رہی ہے شاد اگر دنیا. واہ. مجھے نامعتبر ٹھہرا رہی ہے شاد اگر دنیا. واہ. یہ آئی ہے کسی نامعتبر سے مشورہ کر کے. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا بہت بہت کہنے شکریہ، ہیں، کیا بہت کہنے بہت ہیں. شکریہ، بہت جی. بہت شکریہ. اور کچھ عطا کیجیے. میں سناتا ہوں آپ کو. جی. دیکھیے غزل. اور جی. میں آپ کو ایک تازہ غزل سناتا ہوں جو ادھر جی. میری کافی وہ ہوئی. مطلب دیکھیے یہ ہے کہ جی عطا کیجیے. ہر سمت فضا میں ہے بیابانہ اداسی. آہا. بیابانہ اداسی. ہر کیا سمت کہنے. فضا میں ہے بیابانہ اداسی. واہ واہ. لایا ہے کوئی دشت سے دیوانہ اداسی. بھائی کیا کہنے ہیں. اداسی کا جواب ہر دیں. کیا سمت فضا میں ہے بیابانہ اداسی. واہ 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 واہ. لایا ہے کوئی دشت سے دیوانہ اداسی. کیا کہنے ہیں. میں نے اسے تحفے میں دیے تھے کئی صدمے. ہائے 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 ہائے. کیا اچھا ہے. میں نے اسے تحفے میں دیے تھے کئی صدمے. کیا کہنے.
دل نے بھی عوض میں دیا نذرانہ اداسی. واہ 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 واہ، نذرانہ اداسی، کیا میں نے اسے تحفے میں دیے تھے کئی صدمے، آہا، دل نے بھی عوض میں دیا نذرانہ اداسی. کیا کہنے. اور شعر سنیے کہ جی عطا کیجیے. پہلے مجھے تنہائی نے ایک گیت سنایا، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ. پہلے مجھے تنہائی نے ایک گیت سنایا، پھر شب نے سنایا مجھے افسانہ اداسی. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا اچھا استعمال کیا ہے آپ نے قافیے کا، واہ 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 واہ. پہلے مجھے تنہائی نے ایک گیت سنایا، کیا کہنے ہیں. پھر شب نے سنایا مجھے افسانہ اداسی. واہ. اس بزم طرب میں مجھے لے جا تو رہی ہے، آہا، اس بزم طرب میں مجھے لے جا تو رہی ہے، تو مجھ کو وہاں چھوڑ کے لوٹا نہ اداسی. واہ 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 واہ، لوٹانا. اس بزم طرب میں مجھے لے جا تو رہی ہے، بھائی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. تو مجھ کو وہاں چھوڑ کے لوٹا نہ اداسی. کیا کہنے. اور یہ شعر کے جی عطا کیجیے. خوشیوں کے یہ لمحات عطا کر دیے تو نے، آہا، خوشیوں کے یہ لمحات عطا کر دیے تو نے، آباد رہے تیرا طرب خانہ اداسی. بھائی واہ واہ، طرب خانے کا جواب نہیں ہے، آپ نے اداسی کے ساتھ کیسا لگایا، واہ 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 واہ. خوشیوں کے یہ لمحات عطا کر دیے تو نے، واہ 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 واہ، آباد رہے، آباد رہے تیرا طرب خانہ اداسی. کیا کہنے. اور سیما جی یہ شعر دیکھیے، جی عطا کیجیے. اس موڑ پہ بیٹھا ہوں جہاں دیر گئے رات، ہائے ہائے ہائے. اس موڑ پہ بیٹھا ہوں جہاں دیر گئے رات، واہ. ملنے مجھے آ جاتی ہے روزانہ اداسی. بھائی کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. اس موڑ پہ بیٹھا ہوں جہاں دیر گئے رات، واہ. ملنے مجھے آ جاتی ہے روزانہ اداسی. کیا کہنے. اور مقطع یہ ہے کہ کہتے ہیں کوئی شاد رہا کرتا تھا اس میں، آہا، کہتے ہیں کوئی شاد رہا کرتا تھا اس میں، واہ. باہر یہ جہاں لکھا ہے کاشانہ اداسی. بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی غزل. کہتے ہیں کوئی شاد رہا کرتا تھا اس میں، واہ واہ واہ. باہر یہ جہاں لکھا ہے کاشانہ اداسی. کیا کہنے. ہر سمت فضا میں ہے بیابانہ اداسی، کیا کہنے. لایا ہے کوئی دشت سے دیوانہ اداسی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عمدہ غزل سنائی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ وہ ٹھہر گئے، تو آپ کیا تو اتنا ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ایک روش دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان میں خصوصیت سے، کیونکہ آپ کے یہاں مشاعرے کا ایک الگ لیول ہے اور ظاہر ہے کہ کمرشل لیول پہ بہت بڑی چیز ہے مشاعرہ. پاکستان میں اب شروع ہوا ہے لیکن آپ کے یہاں تو ایسے اتنا ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے وہ اس قسم کے جو آپ کے یہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تو ایسے میں ظاہر لوگ لکھتے بھی اسی طرح کی شاعری ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ زیادہ تر لکھ رہے ہیں مشاعروں. تو آپ نے جو جس طرح کی شاعری کی تو ایک الگ روش اپنائی نا، تھوڑا سا ہٹ کے. تو یہ آپ کو مشکل ہوا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے ہمیں مشاعرے میں بلائے، ظاہر ہے وہاں پر تو مطلب ایک طرح سے اس کی اکنامی، آپ کی اکانومی کے تعلق سے بھی، فائنینشلی بھی وہ ایک بڑا ایک طرح سے آپ کا وہ ہے تو شعبہ سمجھے. تو وہ پھر ایسے میں آپ نے ہٹ کے شاعری کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا اس کی ویلیو تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کو اپنے حساب سے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ مطلب آیا. میری جو زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے اپنا سیما جی کہ میں نے شاعری کے لیے اپنا دھندا، میں پبلشر تھا کئی سال، 35 سال تک میں نے پریس چلایا، تو میں نے شاعری کے لیے اپنا دھندا چوپٹ کر لیا اور شاعری کو اپنا دھندا نہیں بنایا. کیا کہنے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اب تو شاعری جو ہے جیسے ایک پیشہ اس سنت میں کہ جیسے ہمارے کریئر ہے، تو اب لوگ شاعر ہو کے کریئر بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے. تو ایسے میں آپ نے بہت الگ روش اختیار کی. نہیں، وہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس فارمیٹ میں فٹ نہیں ہوتا ہوں، اور لیکن وہ مجھے خوشی ہے کہ وہ میری عزت کرتے ہیں لیکن مجھے بلاتے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ میں عوام کا شاعر نہیں ہوں. اور جو آج کل خاص طور پہ ہو رہا ہے، جیسی شاعری ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا جو دبئی میں جو ایک نیا چلن شروع ہو گیا ہے، وہ آپ دیکھ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے آ رہے ہیں اور کیسی شاعری ہو رہی ہے.
تو وہ مجھے ان سے شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر جو مال بک رہا ہے وہ بیچ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اگر وہ کامیاب ہیں تو اس میں کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. بس ہم لوگ لیکن کی سوال یہ کہ ٹریننگ ہم لوگوں کو غلط ٹرین کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ اب آگے کی جو نسل ہے وہ, یہ سوال میرا اگلی نسل کا ہی تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر, ہماری اگلی نسل کا کیا مستقبل ہے. جی بالکل, میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا جو آپ نے عرفان ستار سے گفتگو کی تھی. جی ہاں, تو شاید آپ نے یا کہیں اور دیکھا تھا. تو عرفان نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو ان میں جانا چاہیے اور تاکہ ان کی ہم تربیت کریں, ان کو بتا سکیں کہ مشاعروں. لیکن میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتاؤں, یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ نئی نسل آپ کو نہیں سنے گی, آپ کی بات نہیں سن رہی. آپ سوچیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مشاعروں کی تہذیب کیا ہوتی ہے, یا کیسے مشاعروں میں بیٹھا جاتا ہے, اور کیا وہ پلٹ کے آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے, آپ کے زمانے میں جی رہے ہیں. تو یہ آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر آپ ان کو کچھ بتائیں گے تو آپ کو کوئی بہت اچھا ان سے وہ نہیں ملے گا. تو ہم لوگ اب یہ لوگ, ان کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ آپس میں انہوں نے گروپ بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو میر غالب بنا لیا کہ تم مجھے امیر کا ہے, میں تجھے غالب کا ہوں, باقی دنیا کی ایسی کی تیسی. بالکل یہی ہو رہا ہے آج کل. تو ہم جیسے لوگوں کو اس وقت, جی ہاں, ہم لوگوں کو ہوتے خاموش جا رہے بیٹھنا ہیں. چاہیے. جی, مجھے لیکن نہیں ایمانداری کی لگتا بات ہے خاموش کہ کچھ چاہیے. نئے لوگ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. بے شک, اس کے باوجود میں کہوں گا کہ کچھ نئے لوگ کیونکہ جیسے کہ دونوں ہم ابھی ملکوں میں بات کر رہے بہت تھے اچھی کہ شاعری کر رہے اتنے ذہین شعراء, اتنے ذہین نوجوان جو اتنے باز چوکا دینے والے. اچھا, ایک بڑی اچھی بات اشفاق حسین صاحب نے پچھلی ان سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کریٹو اور ڈیکوریٹو شاعری کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نئی بات شاید کم, لیکن ڈیکوریشن پہ تو اسی وجہ سے یہ مشاعرے میں اتنی مقبول ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شاعری جب وہ شعر کہتے ہیں تو لوگوں کے کانوں کو اور ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے. تو یہ بھی ایک ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ بہت پھر بھی بہت عمدہ بعض شاعر, بہت نوجوان بہت عمدہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بس لیکن ایک بات میں یہ کہوں سیما جی کہ آج اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں, دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں, جی ہاں, تو کہیں نہ کہیں تو ہماری بات سنی جا رہی ہے, اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں نا. ایسی بات ہے. تو ہمیں امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور یہ نوجوان نسل بہت ذہین ہے, انہیں پتہ ہے ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, تو یقیناً نہیں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار ان سے کوئی کریں گے. شکایت نہیں ہے. بے شک, بے شک. اور لیکن زمانہ بدل رہا ہے, چیزیں بدل گئی ہیں, بدل رہا ہے, ہم کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ہر نئی نسل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی پرانی نسل سے آگے بڑھتی ہے, اور ہم کو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے, ایسا نہیں. اور سیکھ رہے ہیں ہم ان کی بہت سی چیزیں, بہت ہی فریش تھاٹس ہیں ان کے, بہت ہی تازہ, اتنی تازگی جو ہے وہ ہمیں شاید اپنے اس میں نہیں نظر آتی جو ان نوجوانوں. ظاہر ہے کہ وہ, تو ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن سب کے لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا. نہیں, کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو یہ اچھا کام کر رہے ہیں, ورنہ بھیڑ زیادہ ہے. وہ تو اور وہی ہے نا, 100 سال کے بعد جو ہے وہ وقت پتہ آئے گا کہ کون سا شعر رہ گیا اتنے ہزاروں لاکھوں شعراء میں جو شاعری کریں. کون جیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا, یہ سب کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, ہے نا. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ سمجھدار لوگ ہیں, سیانے لوگ ہیں, یہ ہم جیسے بیوقوف نہیں ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا کہ بس شاعری کرنی ہے, تو ایسا. لیکن شاید یہ اگلی نسل ہم سے زیادہ, جیسے کہ آپ نے کہا, سمجھدار ہے, عقل مند ہے, وہ اپنا اچھا برا ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے. بہتر سمجھتے, بالکل صحیح بات ہے. تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کا بہت نہیں, کوئی شکایت, ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. اور نہیں, اور مجھے خوشی اس بات کی کہ کچھ لوگ واقعی بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں خاص طور پہ جہاں اردو کو لے کے یہاں ہمارے جو اردو داں ہیں وہ بہت چھاتی پیٹتے ہیں کہ صاحب اردو کے ساتھ بہت سوتیلا ویوہار ہو رہا ہے, اردو کی. نئے نوجوان سیما جی 20 سال سے لے کر 25-26 سال کی عمر کے نان مسلم نوجوان اردو اسکرپٹ سیکھ کے, عروض سیکھ کے شعر کہہ رہے ہیں باقاعدہ, اور بڑا عمدہ کہہ رہے ہیں. اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہندوستان میں جہاں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 40 سال میں کہیں جا کے اردو پوری طرح سے, تو ایسے میں اگر یہ نوجوان 20 سال کے بچے اردو سیکھ کے شاعری کر رہے ہیں, یہ بہت, وہ بھی آج کے زمانے میں, جبکہ پاکستان میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ بچے بچیاں رومن میں لکھتے ہیں اردو, رومن میں لکھتے ہیں. ایسے میں ظاہر ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر ہندوستان کے بچے یا نوجوان یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو بہت, خاص طور پہ نان مسلم. بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ بہت ہی گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ اس وقت دل نہیں چاہ رہا کہ ہم یہاں پہ
آپ سے جو ہے ادا لیں، وقت کی پابندی ہے، وقت کی کمی ہے، تو ایسے میں بس آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سے کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا تھا اور کچھ وجوہات کی بنا پر آپ سے وہ جب آپ سے بات ہوئی تھی تو میں جی ہاں، آسٹریلیا میں اور پھر تھا، آپ تو وہاں آسٹریلیا کی میں کچھ تھے، تو آپ نے اتنا وقت نکالا، اور مجھے پتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے آپ کے ملک میں، بہت لیٹ ہو گیا ہے، آپ کے آرام کا وقت ہے. تو میں نہیں ایسا کچھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا اپنی طرف سے، ہمارے ٹورنٹو 360 ٹی وی کی جانب سے، کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو، اور یہ گفتگو یقیناً ہمارے لیے سوال پیدا کرے گی، اور ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم نے اس وقت بات کی ہے. معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا، خوشبیر سنگھ شاد ہندوستان سے ایک بہت عمدہ شاعر، بہت معتبر نام، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہم نے ان سے بہت اچھی، سچی اور کھری گفتگو انہوں نے کی، اور ہم نے اس گفتگو سے یقیناً بہت کچھ لے کے جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں، اور یقیناً ہم سوچیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو آپ دیکھیں گے، اسے پسند کریں گے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.